خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام ارنسٹ حنان رفیق ہے اور میں آپ سب کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جس کا نام اباؤنڈنگ گریس منسٹریز ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے فیس بک پیج پر کسی نے ایک انتہائی اہم سوال پوچھا تھا جس کا جواب آج میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ سوال ہے کہ کیا زمین پر جو جوڑے ملتے ہیں وہ سچ میں آسمان پر بنتے ہیں؟ کیا یہ جوڑے خدا بناتا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں یہ کہتے اور مانتے ہوں کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ملتے زمین پر ہیں، خدا آسمان پر جوڑے بناتا ہے۔ تو آج ہم اس سوال پر بات چیت کریں گے۔ پیدائش کی کتاب میں غور کریں کہ خدا کا حقیقی نمونہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ خدا نے عورت کو مرد کے سامنے پیش کیا، پریزنٹ کیا۔ یہ نقطہ غور طلب ہے کہ خدا نے عورت کو مرد کے سامنے صرف پیش کیا، اس نے اسے مرد کے لیے چنا نہیں تھا۔ خدا نے عورت کو مرد کے سامنے پیش کر کے مرد کے انتخاب کرنے کی طاقت کو محفوظ رکھا۔ آدم نے خود فیصلہ کیا، اسی نے منتخب کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کا انتخاب نہیں کرے گا، نہ وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ آپ کی مرضی، قوت ارادی جو اسی نے آپ کو دی ہے اور آپ کے اختیار کی خلاف ورزی ہوگی۔ در حقیقت اگر خدا آپ کے لیے آپ کے ساتھی کا انتخاب کرے تو وہ نہ صرف آپ کے انتخاب کے حق کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا بلکہ وہ آپ کے اس رشتے کی ذمہ داری بھی لے گا، اور اگر وہ رشتہ ناکام ہو گیا تو خدا پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رشتہ، یہ شوہر، یہ بیوی تو میرے لیے خدا نے چنا تھا، تو یہ رشتہ ناکام کیسے ہو گیا؟ تو اس کا الزام خدا پر لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا جوڑے بناتا ہے، خدا رشتے جوڑتا ہے، خدا آسمان پر جوڑے بناتا ہے اور زمین پر ملاتا ہے، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان رشتوں کا ذمہ دار بھی ہے۔ اگر طلاق ہوتی ہے تو خدا ذمہ دار ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو خدا ذمہ دار ہے، بدسلوکی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے تو خدا ذمہ دار ہے۔ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان سے ملا ہوں جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ خدا نے اس کرۂ ارض پر یعنی دنیا پر صرف ایک مخصوص شخص کو ان سے شادی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عقیدے کے خطرے سے متعلق تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دنیا میں 8 بلین، تقریباً 8 بلین لوگ ہیں، جن میں سے اس ایک کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے جسے خدا نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس غلط فہمی کو پیش گوئی یا نبوت کی آڑ میں درست ثابت کرنے کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے، اگر خدا اس کرۂ ارض کے 8 بلین، تقریباً 8 بلین لوگوں میں سے آپ کے لیے ایک شخص بناتا ہے اور اس نے وہ چن بھی رکھا ہے، تو خدا نے آپ کی نجات کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ضروری کیا ہے آپ کا شادی کرنا یا آپ کا نجات پانا، آپ کی ازدواجی زندگی یا خدا سے آپ کا روحانی رشتہ؟ خدا نے خود ہی آپ کے لیے نجات کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے۔ اگر خدا ایک عارضی زمینی تعلق میں انتخاب کرنے کے ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو اپنے ساتھ ایک ابدی آسمانی تعلق میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا اپنے دل کے جذبات میں آپ کی مرضی پر اپنی محدودیت کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ دوسرا پطرس 3 باب آیت نمبر 9۔ چونکہ خدا نے انسان کو حق کے انتخاب دینے کا انتخاب کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، خدا نے انسان کو حق کے انتخاب دینے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے خدا نے خود کو ہمارے لیے اپنی خواہشات کے اظہار تک محدود رکھا ہے۔ وہ ہمیں فورس نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی ہم پر تھوپتا نہیں ہے۔
امپوز نہیں کرتا، اس نے ہمیں اس کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ زندگی بھر کے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کرنے کے سلسلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی آپ کے سامنے بہت سے لوگ پیش کرے گی اور ان بہت سے لوگوں میں سے انتخاب کرنے کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس انتخاب کے لیے آپ کلام مقدس، حکمت اور خدا کی فطرت کی خصوصیات کو استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو خود انتخاب کرنا ہے اور اس انتخاب کے ساتھ آنے والے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے۔ اس سلسلے میں پرآسیب نہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ روحانی اور غیر معقول بنے۔ ایک پرانی کہاوت ہے، آپ جو بستر منتخب کریں لازمی ہے کہ پھر اس میں سوئیں بھی، یعنی آپ نے جو چنا ہے اس کا نتیجہ بھی قبول کرنا چاہیے۔ امکانات اور مواقع فراہم کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھی کا انتخاب کرنا خدا کا نہیں بلکہ آپ کا کام ہے۔ روح القدس پر بھروسہ کریں، لیکن انتخاب کی ذمہ داری اس کے سپرد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چند اہم سوالوں پر غور کیجئے۔ کیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ آسمانوں پر بننے والے رشتے زمین پر پھر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ جھگڑے کیوں؟ طلاقیں کیوں؟ جدائیاں کیوں؟ بے وفائیاں کیوں؟ کیا آسمان پر کوئی عارضی چیز بنائی جا سکتی ہے یا بنائی جاتی ہے؟ متی 22 باب آیت نمبر 30۔ آسمان پر شادی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ حوالہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا آسمان پر شادی نہیں ہوتی، سب فرشتوں کی مانند ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ کیا خدا ہمارے لیے ساتھی کا چناؤ کرتا ہے؟ ہمیں زندگی کے ساتھی کا چناؤ کیسے کرنا چاہیے؟ آخری سوال کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو زندگی کے ساتھی کا چناؤ کیسے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خدا نے بہت سارے ٹولز، بہت سارے ذرائع آپ کو دے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اور اہم ذریعہ وہ روح القدس کی رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس سے حکمت مانگنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں اور پاسبان ہیں جن سے آپ رہنمائی حاصل کر کے بہتر ساتھی چننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سوال کے جواب سے آپ مطمئن ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔